آج کا ہمارا عنوان ہے پاکستان میں موجود رینیویبل انرجی کے ممکنہ وسائل۔ ناظرین، پاکستان ایسا ملک ہے جہاں دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ توانائی کے وسائل بھی وافر مقدار میں موجود ہیں، مگر افسوس کہ ہم خدا کی دیگر نعمتوں کی طرح اس نعمت کو بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے۔ توانائی کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے زندگی کی ڈور کا درجہ رکھتی ہے۔ پاکستان میں معیشت کی بدحالی کی ایک بڑی وجہ توانائی کا بحران بھی ہے۔ توانائی کے بحران کی بدولت بڑی انڈسٹریوں اور کارخانوں کی صنعتی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے منسلک مزدوروں کا روزگار بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑی انڈسٹریاں توانائی کے حصول کے لیے مہنگے پروجیکٹس کے تحت مہنگی بجلی پیدا کرتی ہیں، جو پیداواری لاگت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستانی تاجروں کے لیے دنیا بھر میں اپنی پیداواری اشیاء برآمد کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، منافع کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کسی اور ملک میں لگانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی جدت اور ترقی کے اس دور میں جب دنیا چاند پر جا رہی ہے، بجلی کے بحران کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے بہت سے علاقے روشنیوں سے محروم ہیں۔ پاکستان کی توانائی میں 4 بڑے ذرائع قابل ذکر ہیں، جس میں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا، کراچی الیکٹرک، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور دیگر 42 کے لگ بھگ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز موجود ہیں۔ پاکستان میں توانائی منصوبوں کی موجودہ نصب مقدار 25,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہے، جس میں سے 64% حیاتیاتی ایندھن سے 14,635 میگا واٹ بجلی حاصل کی جاتی ہے، جس میں سے 35% تیل اور 29% گیسیں شامل ہیں۔ قریب 29% توانائی پانی سے حاصل کردہ منصوبوں سے حاصل کی جاتی ہے، جو کم و بیش 6,615 میگا واٹ بنتی ہے۔ نیوکلیر پاور سے 1,350 میگا واٹ اور 5% کے قریب توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ باقی 2% توانائی میں ونڈ انرجی، سولر انرجی، بایو میس اور دیگر ذرائع سے پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان میں توانائی کی ڈیمانڈ ماضی کی نسبت بڑھ کر 25,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہو چکی ہے، تاہم توانائی کے 25,000 میگا واٹ کے نصب منصوبوں سے 19,000 سے 20,000 میگا واٹ کے قریب ہی بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ 5 سے 6,000 میگا واٹ مختلف قسم کے نقصانات کی نظر ہو جاتے ہیں، جس میں معطلی نقصانات، بحالی اور بجلی چوری وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہی 5 سے 6,000 کا شارٹ فال مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا باعث بنتا ہے۔ قابل تجدید توانائی کے وسائل یہ قدرتی صاف ماحول دوست اور سرسبز ذرائع ہیں، جس سے نہ تو فضائی آلودگی کا کوئی خدشہ ہوتا ہے، نہ ہی یہ ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ صاف توانائی کے منصوبے نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس میں شمسی توانائی، پانی سے پیدا ہونے والی توانائی، سمندری لہروں سے پیدا ہونے والی توانائی، ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی، بایو میس اور جیو تھرمل وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے ممکنہ وسائل کچھ یوں ہیں۔ پہلے پانی سے پیدا ہونے والی بجلی کی بات کی جائے تو مختلف اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں کم و بیش 2 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشیل موجود ہے، جس سے پاکستان نہ صرف اپنے بحران پر قابو پا سکتا ہے بلکہ اپنے جیسی کئی دوسری ریاستوں کو بھی فراہم کر سکتا ہے۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، جس میں ڈیم، بیراج اور لاگون وغیرہ بنا کر ضائع ہونے والا پانی جمع کر کے آب پاشی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوا سے پیدا ہونے والی بجلی کی بات کی جائے تو سندھ میں موجود ونڈ کوریڈورز ونڈ ٹربائنوں کے لیے مناسب ترین ہیں۔ اعداد و شمار کے تحت صرف سندھ میں کم و بیش 50,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے صحراؤں میں بھی خاصا پوٹینشیل موجود ہے۔ شمسی توانائی، سورج سے پیدا ہونے والی بجلی کا پاکستان میں موجود پوٹینشیل نہ تو کوئی حساب لگا سکا ہے، نہ ہی کسی نے کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے سورج کے ذریعے ہمیں توانائی کا جو ذریعہ فراہم کیا ہے، وہ آنے والے جدید دور میں ہمارے لیے توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ثابت ہوگا۔ ناروے کے مطابق جہاں سال میں 165 دن سورج طلوع ہو، وہاں شمسی توانائی ممکن ہے۔ پاکستان میں اکثر علاقوں میں 300 دن سے زائد بار سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہماری نسبت بہت ہی ٹھنڈے علاقے جہاں فقط چند گھنٹے ہی سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، وہ بھی شمسی توانائی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پاکستان زیادہ تر توانائی ناقابل تجدید ذرائع سے حاصل کر رہا ہے۔
جیسے تیل، گیس اور کوئلہ وغیرہ، اور پاکستان میں کاربن آکسائیڈ گیسیں پھیلا کر فضائی آلودگی کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ سوائے کوئلہ کے یہ ذرائع فی کیپٹا لاگت میں بھی زیادہ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان میں جب صاف و سبز توانائی کے ذرائع موجود ہیں تو انہیں استعمال کیا جانا چاہیے۔ جب اللہ نے ایسے قدرتی وسائل دیے ہیں تو ان کا نہ استعمال کرنا بھی ایک طرح سے کفران نعمت ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ بائیو میس، جیو تھرمل، ٹائیڈل اور نیوکلیئر انرجی کے ذرائع بھی موجود ہیں، تاہم پاکستان انہیں استعمال کرنے سے قاصر ہے۔ کرپشن اور نامناسب منصوبہ بندی کی بدولت ہم اپنے وطن میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود بھی توانائی کے بحران سے دوچار ہیں، جس سے نہ صرف ہماری روشنیاں چھن رہی ہیں بلکہ ہماری معیشت بھی بدحالی کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کچھ ونڈ انرجی کے منصوبے نصب کیے تھے۔ مسلم لیگ نواز نے بھی اپنے دور میں مختلف توانائی کے منصوبوں کو مکمل کیا، جس کی بدولت بجلی کا شارٹ فال کم ہوا، تاہم اتنی جدوجہد کافی نہیں۔ امید کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنے دور حکومت میں نہ صرف زیر تعمیر توانائی کے منصوبے مکمل کرے گی بلکہ رینیویبل انرجی کے نئے منصوبے بھی نصب کرے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔